سمجھتے ہیں کہ وہ تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے، تو سود کے ساتھ ساتھ تجارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسلام میں جو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ قرض صرف قرض حسنہ یا قرض جو ہے وہ صرف مدد کے لیے دینا ہے، تو پھر کاروبار پھر منافع کیسے کمایا جائے؟ کیونکہ وہ سود والے کہتے ہیں کہ اس سے منافع لیتے ہیں، تو تجارت سے بھی تو منافع ہی لیتے ہیں، تو وہ بھی تو ویسی ہی چیز ہے۔ لیکن اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تجارت کی طرف جاؤ، سود کی طرف نہ جاؤ، تو اس کا حل بھی ساتھ دے رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے اور پھر حل بھی دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ اگر ہم آپ آتے ہیں تو پھر اسلام میں منافع کمانے کا یا کاروبار کرنے کا پھر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے عملی طور پہ؟ تو اب اسلام میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار شراکت کی بنیاد پہ کریں، جس میں ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سرمایے کو ساتھ لے کے آئیں اور اس سرمایے کو اکٹھا کر کے ایک جائنٹ پول بنا لیں، اور اس میں اس پہ پھر اس کے طریقے ہیں کہ وہ کاروبار میں شامل ہو جائیں اور اس کاروبار سے جو بھی پروفٹ ہو اس کو شیئر کر دیں۔ یہ ماڈل جو ہے وہ اس میں مشارکہ ہے اور مداربہ ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس میں کچھ پارٹنر جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سکلز ہوتی ہیں، وہ پیسے کو استعمال کرنا جانتے ہیں، تو اس صورت میں مداربہ کی شکل آ جاتی ہے۔ تو یہ مشارکہ اور مداربہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو پھر اس کے کچھ اسلامی اصول ہیں، وہ ہم پھر اس میں بات کریں گے۔ میں اس وقت اوور آل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ عام طور پہ ہم جوائنٹ وینچر کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مکہ میں جو اسلام سے پہلے یہی چیز مشارکہ ہو رہا ہوتا تھا، لیکن وہ سود کی بنیاد پہ چیزیں وہ اکٹھے کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کمبائن کر کے قافلے چلتے ہیں، چیزیں لیں، کہیں جا کے بیچیں، کوئی ایکٹیویٹی شروع کی، کوئی فیکٹری شروع کر دی، کوئی کاروبار مینوفیکچرنگ کاروبار شروع کر دیا، سب نے پیسہ لگا، کوئی کالج کھول لیا، یونیورسٹی کھول لیا، ہاسپٹل کھول لیا۔ یہ سارے وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اس پہ یا تو آپ مشارکہ کے بیس پہ جہاں پہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہر جو ہے وہ پیسے دینے والا اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں اور اپنی سکلز بھی ساتھ ساتھ لگا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یا تو اس بزنس سے جو ہے وہ پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، کیونکہ بزنس کریں گے تو رسک اس میں شامل ہوگا۔ سود کی صورت میں آپ کو دینے والے کا رسک کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے انشور ہوتا ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کاروبار کے لاس ہونے کا رسک ہوتا ہے، منافع کم یا زیادہ ہونے کا رسک ہوتا ہے، آپ کوئی چیز فکس نہیں کر سکتے۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہر پارٹنر چاہے گا کہ ہم کھلے طور پہ صحیح طریقے سے اس بزنس سے اس سے جو ہے وہ منافع کمائیں۔ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری مداربہ کی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ شامل کر لیں اور کچھ لوگ جو چلانے والے ہیں، مثلاً جو ہے وہ جس طرح مینیجر رکھ لیتے ہیں، آپ میرے پاس پیسہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہیلتھ میں کوئی جو ہے وہ ہاسپٹل بنایا جائے، تو وہ میں ہاسپٹل بنا لیتا ہوں، اس کا مینیجر رکھ لیتا ہوں۔ وہ میڈیکل شعبے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے شعبے سے بھی ہو سکتا ہے، جو اس کو چلائے اور اس پہ جو آمدن ہو اس پہ ایگری کر لیں، اس پہ جو ہے وہ پہلے سے چیزیں طے کر لیں۔ اس کی پھر شرائط ہیں اسلام میں کہ مشارکہ صرف نام رکھنے سے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہو جاتا،
ٹھیک ہے نا. مشارکت تو عربی کا لفظ ہے، شرکت سے ہے، جو جب شریک ہو جائیں تو وہ. اور مداربہ میں ایک ہوتا ہے کہ ایک مدارب ہوتا ہے، ایک رب المال ہوتا ہے، ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک اس کو مینیجر ہوتا ہے. تو اس حساب سے لیکن کچھ شرائط پھر بنیادی طور پہ اس کو فالو کی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ صورت ہے کاروبار کرنے کی، اور یہ دنیا میں رائج ہے کاروبار. ہمارے ارد گرد یہ کاروبار اس طرح کے رائج ہیں. تو اسلام اس طرح کی ایکٹیویٹیز چاہتا ہے. ہمارے جو ہم عشرہ مبشرہ اور صحابہ کرام کے دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے کاروبار تھے، اور اتنے بڑے کہ جتنا ہم جو ہے نا آج کل کے حساب سے جو آج کل کے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان سے بھی بڑے کاروبار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو یہ لوگ بڑے کاروبار کرتے تھے، پراپرٹیز میں بھی کرتے تھے، مشارکہ اور مداربہ کی صورت میں بھی. تو یہ ایک صورت ہے جس پہ چیز ہو سکتی ہے سود کے بغیر. دوسرا یہ ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے، تجارت جس کو ہم عربی میں تجارت تو بڑے اس میں وسیع معنوں میں، جو ہم ٹریڈنگ جس میں آپ سیل اور پرچیز کا کام کرتے ہیں، کہیں سے چیزیں خریدی ہیں آگے بھیج دی ہیں. یہ والا جو کام ہے اس میں جو بھی مختلف صورتیں ہیں. مرابحہ کی ایک صورت ہے جس میں آپ جو چیز خریدتے ہیں اس پہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، اتنے میں پروفٹ لوں گا، یہ آپ کو. ٹھیک. تو کسی کو بھی ایک ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کی مائک کی ضرورت پڑ گئی، اسٹیبل کی ضرورت پڑ گئی، اور ایک بندہ ہے جو یہ مارکیٹ میں یہ چیزیں خرید و فروخت میں ایکسپرٹ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ آپ مجھے لے کے یہ چیز دے دیں. وہ آپ کو خریدے گا کہ میں اتنے میں پڑی ہے، میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا. تو یہ مرابحہ کی ایک صورت ہو سکتی ہے. پھر سلم ہے، استثناء ہے، اس طرح کی جو ہے وہ سیلز. تو ٹریڈنگ جو ہے وہ یہ پورا بزنس اس سے ہو سکتا ہے. اس کی پھر ہر پروڈکٹس پہ ہم ڈیٹیل پہ گفتگو کر سکتے ہیں. میں ذرا اوور ویو دے کے میں کہتا ہوں پھر سوال جواب پہ آ جائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اجارہ کا ایک پورا بزنس ہے، جو رینٹل بزنس جس کو کہتے ہیں. اس میں آپ پراپرٹی ہے، گھر ہے، آپ نے گھر بنایا کرائے پہ دے دیا، آپ نے گاڑی لی کرائے پہ دے دی، رینٹ کار اس طرح سے کرتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف صورتیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ بزنسز ہیں جو اسلامک اصولوں کے مطابق، جس میں آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے پرافٹ کما سکتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. ریئل ایسٹ، ریئل چیزیں جو ہیں وہی سیل اور پرچیز ہوتی ہیں. ورنہ لون کی صورت میں آپ کرنسی کو خرید اور بیچ رہے ہوتے ہیں، جو وہ آپ کی کسی کی ضرورت ڈائریکٹ پوری نہیں کر رہی ہوتی. تو جس کے پاس زیادہ کرنسی ہے، جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے، وہ اسی پہ اس سے زیادہ بیٹھے بٹھائے اس سے کما رہا ہوتا ہے. تو یہ جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ صدقات اور زکوٰۃ اور وہ پورا اگر نظام قائم ہو تو فلو آف انکم جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف جائے گا. زکوٰۃ کی صورت میں جو کمپلسری ہے، صدقات کی صورت میں جس کے اجر بتائے گئے ہیں. تو جو فلو آف انکم ہے وہ ٹاپ سے باٹم کی طرف آئے گا. اور جب باٹم کی طرف آ جائے گا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، امیر لوگوں کی نیڈز جو ہیں وہ کچھ اور لیول کی ہوتی ہیں، غریب لیول کی جو ہے وہ کچھ اور لیول کی ہوتی ہیں، کچھ بیسکس ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں. تو ایک پوری جو ہے وہ معاشرے میں اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ